سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته وذرياته وعلماء أهل سنته وأولياء أمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. بعد درود و سلام ہدیہ درود و سلام آقائے دو عالم نور مجسم سائیں گوڑے ہاتھ لاؤ تھوڑا کے ہو جائے پتر تمہیں کے ہو جائے ادھر وہ بچے اگے ہو جائے پتر میرا کے سونا جیرے کھڑے دینا بھائی میں وہ جگہ مان جائے سٹاپ کر دیں تھے اور میں جا میرا پتر لو جی توجہ فرماؤ پینے پانی پینا وہ پتر سیدھا ہو گیا ہے تمہیں سجنا گوڑے تو اللہ جیوے مرضی ہوگا کوئی مسئلہ نہیں. بھائی بیٹھ جی حضور سرکار دے ذکر دے محفل ہے جن میں ادب نال باں گے اللہ انہیں مہربانی زیادہ فرمائے. گل نہیں ہونی کسی نے کرنی آپس بالکل گل نہیں. بندہ نا آدمی حرکتاں تو اللہ شاہ صاحب بندہ آدمی حرکتاں تو پہچانیا جاتا ہے. دیکھو جی عادت ہے نا بندے نے پتہ چل جاتا ہے بھی سیانے آدھے نے مرید چو پیر نظر آتا ہے شاگرد چو استاد نظر آتا ہے
تے پتر جو ماں پیو نظر آتا ہے پتہ لگتا ہے بھی یہ امی ابے کی تربیت کیسی کی ہے تے عادت چنگی ہوئے نا تے سیانے آ دینے چنگے ماں پیو کا پتر ہے بھائی ہاں تے پیڑا ہوئے نا بندہ عادت دیکھو جی بندے دے پتراں دی نہ کرے تے زبانی بھاویں لوگ نہ آکھن دلوں آندے ہون کے بھی تیرے ماں پیو نے ککھ نہیں کیتا کیسی تربیت کی تیرے ماں پیو اس واسطے ہر محفل چ بہن دے نا صحیح آداب ہوندے نے ہن سمجھ آ گئی ہے نا جی سارے عقل مند نوں اشارہ کافی ہوندا ہے تے تسی ماشاءاللہ سارے سمجھدار تے حضور دی محفل چائے بیٹھے ہو اساں تانوں رنج نہیں کرنا تسی رنج ہو گیا تے پھر تے کام خراب ہو جانا ہے نا بابا جی سیانے آندے نے بھی بندے نوں آپریشن دا ہوئے نا مسئلہ تے ڈسپرین نہیں انہوں دینی چاہیے ڈسپرین بیچاری نے اتنے کی کرنا ہے جتنے آپریشن تک گل پہنچی بھی ہو رہی پیرانڈول نے اتنے کی کرنا ہے اتنے آپریشن ہی کروانا چاہیے کیوں نہیں تے آپریشن کرن لگے تکلیف بھی ظاہر ہے مریض نوں ہونی ہے مسئلہ بھی بننا ہے لیکن وہ جڑا آپریشن ہوتا ہے نا ماں پیو اپنی اولاد نو اولاد اپنے ماں پیو نو بہت ہی تکلیف ہو جائے ہسپتالاں چ لے جاندے نے آپریشن واسطے تاں انہاں نوں پتہ ہے بھی یہ کینچیاں نال جسم بھی کٹن گے تے بڑے تیز آلیاں نال جسم دیاں بوٹیاں بھی اتارن گے لیکن پھر بھی لے جاندے نے چلو جھٹ دی جھٹ تکلیف ہے بعد وچ سوکھا بھی ہو جائے گا نا ہاں جی جے بندہ شوگر دا مریض ہوئے تے اونوں بندہ آکھے بھی تو چینی کھادا کر یہ چنگی گل ہے ہاں جی جتھے مرچاں دی لوڑ ہوے اوتھے گڑ نہیں دےدا تے جتھے گڑ دی لوڑ ہوئے اوتھے بندے نوں مرچاں نہیں دےڑیاں ساڈی جڑی قوم دی حالت بن گئی ہے نا جی بڑی عجیب حالت ہے تسی ناراض نہیں ہونا گل میں صحیح کر رہا ہوں اور صحیح گل تے بندہ ناراض ہوتا ہی نہیں یہ آزمائی ہوئی گل ہے بھاویں کوڑی ہوندی ہے پر بندے آندے نے بھی گل تے سچی ہے نا یار ہاں تھوڑا جہا مزاج بدل لو ایویں تھوڑا جہا بدل لو مسجد چ محفل سی بچیاں نے نعتاں بھی پڑھیاں نے سنا خاں بھی آئے نے کوئی ڈھولکی نہیں سی کوئی کچھ نہیں سی لیکن روحانیت سی دل میں سکون ہویا ہے مطمئن ہویا دل بھی یار حضور دی نعت ہو رہی ادب سی خلوص سی تے دل کو سکون ملیا بھی نعت انجی حضور دی ہونی چاہیے پڑھ لو تے لئی دتی جاؤ تے ہاتھ کھڑے کرو تے فلاں چیز چکو تے فلاں چکو ہن ماواں بہناں بچیاں بیٹھیاں نے اساں بھی ماواں ساڈیاں ہی بیٹھیاں نے تے اس واسطے تسی کلے بیٹھے ہوندے تے پھر رہ جاؤ ہونا سی ہن ساڈیاں ماواں بچیاں بیٹھیاں نے ہن رہ جاؤ ہو رہے ہر چیز دا لحاظ ہوندا ہے تے اس واسطے خدا دا نام ہے خدا دا نام میں ارادہ کیتا ہے جتھے ایہو جنات ہون گے نا جی اساں ٹائم نہیں دے ساڈا رازق رب ہے او سانوں رزق اوتھے بھی دے کئی بار انج بھی ہویا راتی 3 بجے بندے نے فون کیتا جی تہاڈی خدمت کرنا رزق نالے جڑا نا جی رب دیندا ہے او بہت پڑھیا بھی نہیں دیندا ڈگریاں نال بھی نہیں دیندا رزق نصیب ہے رزق نصیب دا جے بہت پڑھیا یا ڈگریاں نال رزق رب دیندا ہوندا تے کئی ایک نہیں پڑھے فیکٹریاں دے مالک نے تے کئی پی ایچ ڈی نے او ایک نہ پڑھیا ہویا دی فیکٹری وچ ملازمت کر رہے ہیں
رزق قسمت نال ملدا ہے تے جیڑا میرا رزق ہے نا دنیا دا تواڈے چ کوئی بندہ کھا نہیں سکدا جیڑا حاجی صاحب دا رزق ہے وہ میں نہیں کھا سکدا اے ہو رب دا فیصلہ رزق نے اپنے ذمہ کرم تے لیا ہے تے خدا را اللہ دا واسطہ دے تھوڑا جہا مزاق کرو مر جانا ہے ہزاراں من مٹی پی جانی ہے تے آ ٹھاٹ رہیا تے شو شیا تے پھڑ پھڑیا یہ کم نہیں جے جڑا ادب ہے نا جی ادب ہاں تساں بیٹھے ہو کیڑے سونے لگ رہے ہو ہاں جی حضور دا جڑا نات دا تقدس ہے نا وہ ساڈے چ نہیں رہ گیا بچے نے نعت پڑھی ہے دف نال پنجابی دا مجرا ہے اس طرح سے انہیں نعت گانا گانے سیم آسا تسی سنتے رہندے ہو جی کڈی غلط گل ہے اینا دل دکھیا ہے کہ کڈی سونی آواز سی بچے دی لیکن انہیں سیم مجرے دی طرز سے نعت پڑھی ہے او دا سانو کی لبیا کی سانو حاصل ہویا خدا را یار نہ کرو انج رون آندا خدا دی قسم ہے دل خون دے آنسو روندا ہے بھی کہ قوم نو بندہ کی سمجھا تسی خود سمجھدار ہو یار نہ کرو انج مرنا ہے اسا قبری جانا ہے حضور نو کی منہ کھانا جا ہاں جی سانو تے یقین ہے بھیا اسا جانا ہے قبر چ حضور نے آنا ہے اسا کی منہ کھانا حضور سے دل روتا ہے خدا کی قسم ہے دل روتا ہے اس قوم دی حالت میں دیکھ کے بدل ہو جاتا سانو لوگ تانے دے دے سنی ہے کر دے سنی ہے کر دے سنی ہے کر دے یہ کوئی شک نہیں سارے عقیدے تو سونا عقیدہ رب نے کسی نے نہیں دیتا اساں کسی دے بے ادب نہیں لیکن اس تو بڑی بے ادبی اور کی ہو سکتی ہے منبر رسول دا ہوئے اساں بیٹھ کے گانے دی طرز اور ویسی بھائی کہہ رہا سا نا ساڈی قوم دا میں کہہ رہا سا بھی ہے مینوں تے نہیں پتہ سی گانے دی طرز تے مینوں انہاں دسیا بھی ہے سیم پنجابی گانا مجرا ہے او دی طرز تے بچا پڑھ رہے تکلیف ہوئی بڑی تکلیف میرا میں ذہن لے گیا سا تکلیف کا وہ ذہن سارا بدل گیا کہ میں کی سمجھا خدا دا نام بس کرے مرنا دے ہے نا جی اسی تے قبر تے جا کے آکھاں گے یا رسول اللہ ساڈا کم سی دسنا اساں تیرے منبر تے بیٹھ کے تیرے امتیاں نوں دس چھڈیا سی اگاں ہن انہاں دی مرضی تساں شیشہ تو لے کے ہن تک بیٹھے ہو تکلیف ہوندی بھی اینی دیر بیٹھ کے بھی پلے کوئی چیز نہ پوے تے جاگن دا کی فائدہ ہے شاید تسی پیر صاحب ہو تسی سانو سمجھانا سی تے تواڈے نانے دی پاپے دی آل اولاد جی اساں انہاں میں دس رہے ہیں جی انتظامیہ نوں بھی چاہیے اے وقار بھائی ہیں نا جڑے اے درویش نہیں یہ انتہائی درویش بندہ ہے تے حاجی صاحب اس تو درویش نہیں تے او جڑے اصغر صاحب کھڑے نے انہاں میں 1000 کو فون کیتا جی تسی دکان تے آؤ وہ ٹائم نہیں لگیا میں کہ پتہ نہیں رینج ہو کے تھلے بہ گئے نے جی آپ بھی نہیں آئے جلسے سے کاری ساری دکان تے نہیں آیا جی اسی محفل تے نہیں آنا لیکن ماشاءاللہ آ گئے نے آج ہو گیا آج تسی تے صاحب خانہ ہو جی مکرم سامعین اپا گلاں دو چار ہی کرنیاں نے اگر تو ساتھ کو تے میں ایک نعت پڑھنا اپن نہ اپن نال کوئی بندہ ہو رہے پڑھن والا اپا کلے ہی پڑھنے
گیا جتھے حضور چلے سرکار پورے انہاں گلیاں چ ہوندے ہوندے مسجد نبوی چ گئے مسجد نبوی زہری صاحب پہنچے خیالات کی دنیا چ سامنے حضور کا گنبد خضرا نظر آیا تساں بھی تصور لے جاؤ میرا تو دل کر رہا ہے وہ مدینہ شریف سامنے نظر آ رہا ہے خیالات لے جاؤ کی پتہ قبولیت دیا گھڑیاں نے اللہ سامنے بھی بلا رہا ہے زہری صاحب نے ویکھیا نا ویکھیا تے بیٹھے بیٹھے قلم اٹھایا تے کمال دی منظر کشی کر چلی کی فرماتے ہیں وہ کیسا سما ہوگا کیسی وہ گھڑی ہوگی وہ کیسا سما ہوگا کیسی وہ گھڑی ہوگی جب پہلی نظر ان کے روزے پہ پڑی ہوگی تصور بنو ذرا مدینے دا گنبد خضرا ہے اکھاں دے سامنے سارے ذرا تصور مدینے لے کے جاؤ ہر بندہ سمجھے میں گنبد خضرا دے سامنے بیٹھا میرے آقا مینوں ویندے نے پے کہ میں ویکھ کے تیری بڑی جانا ہو کیسا سما ہوگا ایسی وہ ہوگی جب پہلی نظر ان کے روزے پہ پڑی ہوگی اگلا شیر زہری صاحب نے کمال کیتا فرمایا وہ شیشہ اے دل غم سے میلانا کبھی ہوگا وہ شیشہ اے دل غم سے کبھی ہوگا کیوں تصویر محمد کی جس دل میں جڑی ہوگی وہ شیشہ اور زہری صاحب سے جب دیکھیا نا مدینہ شریف سورج ڈھل گیا ہے مغرب کا ٹائم ہو گیا تو سورج ڈوب گیا ادھر سورج ڈوبیا ادھر گنبد خضرا والے نظر پئی پھر قلم اٹھایا کہ کی لکھیا زہری صاحب محسوس یہی ہوگا دن پھر سے نکل آیا محسوس یہی ہوگا دن پھر سے نکل آیا کب سرکار کے رو سیدھے ہو کے بہت
میرا پتر پہلے میں دست عرض کرتا نہیں ہے بہن سے اگر کوئی مسئلہ ہے تو پھر ٹھیک ہے اگر کوئی ہوتا ہے عذر ہوئے بیماری ہوئے ہوتا ہے سامت نہیں لگ لیکن ٹھیک ہو تو پھر گوٹے تھلے مار کے کوئی مسئلہ تو نہیں میرا کی نہ تیرا ڈرنا کوئی مسئلہ نہیں کبیر بھائی بچہ ساڈا گیا براوی ادب نہ کرنا چاہیے ساڈا دل کرتا سی تانوں مدینے میں جائیے ایتھے بیٹھ کے مل کے فرماؤ یا حق چاہے یا محسوس یہی ہوگا دن پھر سے نکلا یا سرکار کے روزے پر جب شام ڈلی ہوگی اور اگلا اور آخری مصرع زوری صاحب نے قلم توڑ دیتے لکھیا ہی لکھیا چاہنا کوئی کرنا ایک نعت سنا دینا جدو بندہ مرن دے قریب ہوئے روح قبضی انسری تو پرواز کرن والی ہوئے بیلی یار ماں بہن بھائی باپ سنگی رشتہ دار سارے میت دے قریب ہوندے نے ادھر لباتے جانے ادھر آتے نے یار چارہ کرو انہوں کلمے دی تلقین کرو انہوں جناب والا پانی دا گھٹ پلاؤ ہو سکتا ہے جان سوچی نکل جاوے اللہ دا قرآن پڑھو کلمے دا ذکر کرو زوری صاحب نے تلقین فرمائی دنیا والے جدو میرا وقت اخیر ہوئے جان نکلن والی ہوئے میں وصیت نصیحت کر کے چلیا جانا کوئی کرنا ایک نعت سنا دینا زوری صاحب نے جدو میری جان علی ہوئے وہ لوگوں بس ایک کم کر دیا دے بابا جی کی میری بھی ایک خواہش جنہیں بیٹھے ہو سارے دی ایک خواہش وقت اخیر ہوئے لبات یار بنو ہوئے اکھاں دے سامنے چہرہ مصطفیٰ ہوئے لبات یار دا کلمہ ہوئے تے پھر جان دا بھی جان دین دا بھی مزہ آ جاوے میں آکھاں گا لوگو میرا وجدان ایمان ہے جدو بابا امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وقدس سرہ العزیز آپ دی جان نکلی ہوئے گی زہرا دا بابا یہاں پہ آیا زہرا دا بابا آیا ہوئے گا آکھیا ہوئے گا اوہ امیر المجاہدین اوہ خادم حسین میرے نواسے تو
تو خاتم میرے دین کی حفاظت کرنے والا ہے، میرے دین تے پیرا دین والا ہے، میری ناموس کا رکھوالا بن کے ساری زندگی گزاری ہو۔ خدا دی قسم ہے بڑے بڑے جنازے ویکھے نے، بڑیا دے مرن تو بعد چہرے ویکھے نے، کائنات وچ اپنی زندگی دے اندر ایڈا سونا نورانی چہرے والا بابا جان تو بعد نظری نہیں آیا۔ دی وجہ تساں بولے ہو میرا دل خوش ہویا ہے۔ بابے خاتم حسین رضوی نے خدا دی قسم کر کے آنا لوگ ساڈے ویڑے بچے پیدا ہوندے نے، بچیاں پیدا ہوندیاں نے، بچے تو لے کے بڑے تک، مرد تو لے کے عورت تک، ساڈیاں بیٹیاں ماواں بہناں بزرگاں تک، ساڈے بچیاں تے بھائیاں بزرگاں تک، خدا دی قسم اللہ دا خاتم حسین رضوی نے بھاویں ساڈے بچے نو امی ابو بولنا آوے یا نہ آوے، پر یا رسول اللہ دا نعرہ انہوں اعلان آیا۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، نعرہ رسالت۔ مسلمان بھائیو، رفیق صاحب گزرے نے شاعر، جمعے دن میں شعر پڑھیا سی، میرا دل کردا ہے بابا جی دی بارگاہ چ حاضری لگ جائے۔ رفیق صاحب شاعر گزرے نے کمال دی گل کیتی اونا، کیونکہ بابا علامہ حافظ خاتم حسین رضوی حضور دے عشق وچ فنا ہو گئے سن، فنا پھر رسول دی منزل تے فائز سن، جتھے عشق دی انتہا ہو جاندی ہے نا، ساڈا بابا اوتھے فرماؤ سبحان اللہ۔ عشق دی سارے جگ تو جدائے، عشق دی ریت سارے جگ تو جدائے، نائے راوے خدا قراوے خدا، جتھ جاوے جھکا دیوے عاشق دا سر، نائے کعبہ تے نال کربلا وے خدا، عشق قائل بلندی تے پستی دا نہیں، مان چھٹدا زلیخا دی ہستی دا، عشق اولا ادھے کم بھی اولے، جدے پیش پہ جاندا ککھ چھڑدا نہیں پلے، گھر گھر پھیرے عشق دے، جنگلاں چ ڈیرے عشق دے، عرشاں تے پھیرے عشق دے، کنبا گہایا عشق نے، عشق قائل بلندی تے پستی دا نہیں، مان چھڑدا زلیخا دی ہستی دا نہیں، عشق کردا رفیق کہ اپنی مرضی دے کم نائے شاہ وے
ایک نعت سنا دے نا کدوں نا چیز ظہوری کی نا چیز ظہوری کی جب جان چلی ہوگی بغیر تخیر تو نہ بغیر تبہیر تو بغیر خطابت لوازمات کٹھے کرنے تو بلا تامل گفتگو دا آغاز کریے ٹائم کافی ہو گیا ایک دو گلا بس کر کے آپ اجازت چاہیے سبحان اللہ اچھی بات تیرے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سرکار دی عمر پاک 4 سال امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ آپ نے لکھیا ہے آپ فرماؤندے نے سرکار دی 4 سال دی عمر تے جیڑی جگہ تے حضرت شیما سرکار دی رضائی امشیر سرکار نو جدوں لے کے معلیمہ سادیا بنو سعد قبیلے چ گئیاں توجہ رکھنی ہے قبیلہ بنو سعد چ گئیاں تے آپ دی رضائی امشیر حضرت شیما رضی اللہ تعالی عنہ جیڑی جگہ تے بکریاں لے کے جاندیاں سن ایک دن گئیاں نے ویکھیا اوتھے چٹے والا بابا ایک زارو قطار روندا پیا اکھاں چوں آنسو نے حضرت شیما قریب گئی قریب جا کے پوچھیا بابا جی روندے کیوں پے بابا جی نے آکھیا میری بیٹی چلی جا اگر میں تینوں دس بھی دیواں تو کیڑا میرے دکھاں دا مداوا کر لینا ہے حضرت شیما نے فرمایا بابا جی ہن رون دا ویلا گزر گیا نہ رو دسو کیوں پہ روندے ہو اگر میرے کول ہویا تو میں تیرے دکھاں دا مداوا کر دیاں گی بابا جی نے آکھیا دھیے چلی جا بڑے بڑے اطباء نو بلایا ہے بڑے بڑے حکماں نو بلایا ہے بڑے بڑے حکیماں طبیباں ڈاکٹراں نو بلایا ہے علاج نہیں ہویا میں مارا جا بندہ تو کی علاج کرنا ہے حضرت شیما نے فرمایا بابا دس تے صحیح ہو سکتا ہے میں میرا علاج کرنے آکھیا بیٹی ایک میرا اونٹ جڑا بیمار ہو گیا ہے حکیم طبیب آندے نے ایدا بچنا مشکل ہے میں غریب ہاں اونٹ بڑا مہنگا غریب ہاں اگر اونٹ چلا گیا بڑا نقصان ہوئے گا حضرت شیما سن کے مسکرا پئی بابا جی نے آکھیا بیٹی تینوں آکھیا سی نا تو علاج نہیں کر سکنی ہے ویکھ کے ہنس پئی ہے آپ نے مسکرا کے پھر فرمایا بابا جی نہ رو تیرے اونٹ دا علاج میں لب لے آئے نارو اونٹ دا دارو اونٹ دی شفاعت دوا میں لب لئیے سرکار دی بہن پاک حضرت شیما فرماندیاں نے بابا جی نے جدوں سنیا بابا جی اپنی جگہ ٹوٹ کے کھڑے ہو گئے آکھیا دیے کتھوں دوا لے آئیں گی آکھیا بابا جی میں دوائی کسے حکیم کولو نہیں لے کے آنی ایتھے بیٹھ جا میں جانی ہوں میرے ویڑے رب دا یار آیا ہے
رب دا یار آیا مسلمان بھائیو تڑپ جاؤ گے حضرت شیما فرماندیاں نے بابا جی بیٹھو میں دوا لے کے آنی صرف دوائی نہیں شفا لے کے آنی حضرت شیما گئیاں اما لیما نو آکھے اما جی اے پیالہ ایدے چ مٹی پا دے وہ اما نے مٹی پائی فرمایا دیئے کی کرنا ہی آکھیا تھوڑا جا پانی پا دے پانی پایا فرمایا بیٹی کی کرنا ہی حضرت شیما آلیاں نے اما میرا ویر محمد کتھے فرمایا دیئے آوے کمبل چلے پہ آوے تصور کرو یار تصور کرو پھر مزہ آئے گا کھوبو کالج کھوبو جنہیں میں ذکر کر رہے ہیں نا وہ میں تُسے سنو پھر چاس آئے گی سبحان اللہ اچھی بات حضرت اما لیما نے فرمایا اوے محمد کمبل وچ لیتے ہوئے حضرت شیما گئیاں کمبل لایا کمبل اتاریا آقا دے چہرے تو کمبل اتاریا اتنے شہنشاہ گولڑا پیر سید مہر علی انہاں دی روح ویندی سی پئی جدو حضرت شیما نے کمبل اتاریا چہرہ نظر آیا تے آکھیا اس صورت نو میں یہ پڑھنا ہے سارے آپ چکو جڑ پڑھو ویسے میری عادت ہے نہیں معافی دے دیا جی آپ چکانے لیکن چکی رکھو ذرا ایک باری چاہیے مل گیا کیا اس صورت نو میں جانا کھا سارے آنے آکھیا اس صورت نو میں صورت نو میں کھا جانا کھے جانے جہانا کھا جانا کھا کے جانے جہانا کھا جانا کھا کے سننا ساڈی لگی پڑھ کھا جانا کھا کے جانے جہانا سچ آکھا تے رب دی میں شانہ کر جس شان تو شانہ سب بڑی جس شان تو شان سب بڑی جس شان تو شان سب بڑی سبحان اللہ اجمل کا سبحان میرے علی تیری سلام مل کے میرے علی تیری سلام میرے علی میرے علی میرے علی
میرے علی 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 کپڑا ہٹایا حضرت شیما نے ویکھیا سرکار لیتے ہوئے پانی والے پیالے چ ہاتھ لایا ادھر ہاتھ سرکار دے چہرے نال لایا تے پھر پیالے نال ہاتھ لایا تے پانی برکت والا لے کے حضرت شیما آ گئیاں آکھیا بابا دوا نہ سمجھی شفائی جڑی میں لے کے آئی ہوں بابے نے ویکھیا بابا پھر رویا آکھے تے مٹی تے پانی ہے ایدے نال کیویں شفا ہو جائے گی آکھیا بابا مٹی نہ سمجھی جس اللہ دے یار دے جسم عدالت نال مس کر کے لے آئیاں امت نو قیامت دے دن کوثر سے جاب وٹن والا مسلمان بھائیو حضرت شیما نے وہ مٹی والا پیالہ بابے نو پکڑایا بزرگاں نے پیالہ پکڑیا اونٹ دے قریب لے کے گئے وہ تھوڑا جہا پانی اونٹ دے لباں نال لایا زبان نال لایا مٹی جسم سے لائی اونٹ کھڑا ہو گیا کدے اگے پیچھے دائیں بائیں ہلدا حرکت کرتا ہے ایک جویں کدے بیماری لگی نہیں سی بابا یاد آئے بیٹی دوا کتھوں لے کے آئی ہے فرمایا ویر محمد قدماں وچ لے قدماں وچوں لے کے آئیاں قدماں وچوں لے کے آئیاں ایڈا سونا نبی میں گل کرنی ہے صرف ایک دو باتاں حضور دی ہمشیرہ دیاں اج کل ساڈے معاشرے دے اندر جیڑا محبت تے پیار دا رشتہ داری دے اندر فقدان ہے قطع تعلقی ہوندی ہے اودے تے چند نصیحت دے کلمات کہہ کے اجازت حضرت سرکار بابا جی آندے نے مینوں بھی وکھا مینوں بھی وکھا کتھوں لے کے آئی ہے حضرت شیما نے فرمایا بابا جدوں ویکھیں گا کتنا سونا میرا ویر کتنا سونا ہے آزم چشتی صاحب فرماندے میں اج تو میرا محبوب نہیں بٹھا آجو بسم اللہ آجو تشریف لا جگہ بناؤ جی نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری حزبی تیرے جان سار حزبی تیرے جان سار بیشمار بیشمار توجہ ہے سمجھ تسی واقعی بڑے ذوق والے لوگ ہو با کمال لوگ
جڑے رات اس ٹائم بھی ماشاءاللہ کھڑے بھی ہوتے بیٹھے بھی تو بڑے ذوق نال اعظم چشتی صاحب کی فرماندے ہیں پڑھ لئیے شیر سارے بندے نہیں بولے چاچا تیری بات ہوتی ہے باقیاں نہیں مٹھی سارے سبحان اللہ فرماؤ سبحان اللہ عالم چشتی صاحب فرماندے نے اجے تو میرا محبوب نے جسے جنوں ویکھ کے چاہن شرما وے او بجلی ڈرتی لشک نہ مارے جیو متھے تے تیوڑی پاوے جیو کھولے بل زلفان دے رائی بھول جاوے جاوے سیر کرنو یہ دھرتی لف لف جا تے جے علم خدا اکلاں وچ نہ آوے علم تے عقل خدا نے دی دتی علم وچ نہ آیا نین نشیلے تے مست رسیلے وچ کجلا یار سبحان آوے نین نشیلے نشیلے تے مست رسیلے وچ کجلا یار سبحان وے او آبار حسن مہیدار دی جھالنا چلی جا مسلمان وقت گزردا گیا آخری گل وقت گزردا گیا سرکار جوان ہوئے اعلان نبوت فرمایا حضرت شیما دی عمر بھی پہلے ہی زیادہ سی بڑیاں ہو گئی سرکار کی مشیرہ پاک انہاں دی شادی ہو گئی ایک قبیلہ سی بنو حوازن یا حوازن قبیلہ سی اوتھے آپ دی مشیرہ حضرت شیما رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شادی ہو گئی سرکار نے اعلان نبوت فرمایا مکیوں ہجرت کر کے مدینے چلے گئے جب مدینے ہجرت کر کے تشریف لے کے آئے جنگوں ہویاں غزوہ احد ہویا بدر ہویا حنین ہویا تبوک ہویا مختلف غزوات ہوئے اللہ نے حضور کریم سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے اللہ پاک اینا عروج عطا فرمایا کہ ہر پاس سے اسلام کا ڈنکا بچ گیا
اسلام دا نام لینے والے لوگ، سرکار نال محبت کرنے والے لوگ پوری دنیا کے تقریباً ہونا ہے۔ سرکار کے غزوے تے گئے، واپسی تے حوازن قبیلے دے جڑے لوگ سن اے مسلمان نہیں سن، انہاں نال جنگ ہوئی، اللہ نے صحابہ کرام کو فتح عطا فرمائی۔ سرکار اللہ نے فتح عطا فرمائی، اس قبیلے دے کچھ لوگ قیدی ہو گئے، مرد بھی سن عورتاں بھی سن، قیدی ہو گئے، گل سمجھا جائے، قیدی ہو گئے۔ انہاں آکھیا جی ساڈے بندیاں نوں چھڈو۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک شرط پہ۔ انہوں نے پوچھا کی شرط؟ فرمایا کہ فدیہ دیو، فدیہ دیو۔ فدیہ ہوتا ہے جنگ ہوئے قیدی ہو کے آن تے کافراں کولوں پیسے لے کے انہاں دا بندہ انہاں نوں دے دیتا جاتا سی تاکہ وہ پیسہ اسلام کی خدمت واسطے لگے، اس واسطے۔ فرمایا ہر بندے دا اینا فدیہ طے ہو گیا۔ قبیلے والے اکٹھے ہو کے نا جڑے بڑے سن انہاں نے کہا جی پیسے اکٹھے کیتو کرو، ہر بندہ اینے پیسے دے دے۔ اس ٹائم درم و دینار چل دے سی، پیسہ میں ہن لوگ بول رہے ہیں آسانی واسطے، اینے پیسے اکٹھے کرو۔ حضرت شیمہ سرکار دی ہمشیرہ جان آپ بھی اسے قبیلے چ رہنے سن، سنیا جے لوگوں کہ مصطفیٰ جان رحمت نے بہناں دا کتنا خیال رکھیا ہے۔ حضرت شیمہ اس قبیلے چونکہ آپ کی شادی ہوئی سی، انج کہہ لو کہ اس قبیلے والوں دی نو سن حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی نو ہی آندے نا جی، بچی کی جتھے شادی ہوئی بچی نو نو ہی آندے، اس قبیلے دی نو سن حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی۔ آپ نے فرمایا کہ ساڈے قبیلے دے لوگ کنے کھڑے نے، وہ بندے دا نام کی ہے؟ انہاں آکھیا جی او دا نام ہے محمد۔ ایڈا میٹھا نام ہے، ایڈا میٹھا نام ہے سرکار دا، جنی واری جدوں بھی لئیے جنی دیر تھلے والا ہونٹ اتلے والے ہونٹ نال ملے نا حضور دا نام ہی نہیں نکلدا۔ اینا میٹھا نام ہے سرکار دا، جبال کریم آکھا اللہ مسلمان بھائی۔ آپ نے آکھیا کنے کھڑے نے؟ انہوں نے کہا جی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انہوں نے کھڑے آکھیا بھی پھر دسو کنے کھڑے نے؟ انہوں نے کہا جی محمد۔ انہوں نے آکھیا رہنا کتھے؟ جواب ملیا بھی مکے آیا سی، اوتھے لانے نبوت کیتا ہے تے اوتھوں پھر ہجرت کر کے مدینے چلے گئے تے ہن او مدینے رہندے نے، انہاں نے ساڈے بندے کھڑے نے۔ تے حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی آپ نے مسکرا کے فرمایا قبیلے والے پیسے کٹھے کرنے دی لوڑ نہیں، انہیں آکھیا جی شیمہ تو کیوں پئی آئی ہے، پیسے کٹھے کیوں نہ کریے؟ فرمایا تساں نہیں جان دے ہو میرا ویر، میرا ویر وہ بڑا لجپال ہے، میرا ویر جنہاں کو پیسے لے جے انہاں دے پیسے واپس کر دیو، تواڈے تو کسے نوں جان دی ضرورت بھی نہیں، میں کلی جاواں گی قبیلے دے سارے قیدیاں نوں لے کے آواں۔ بولو بولو سبحان اللہ۔
انہاں نوں لے کے آواں حضرت شیما رضی اللہ تعالی آپ نے فرمایا مینوں ذرا لے کے چلو حضرت شیما نے رخت سفر بنیا مدینے دا چلدیا جدوں مدینے آئیاں نے کی ویکھیا اگے مسجد نبوی مصطفیٰ جان رحمت دے دربار صحابہ کھڑے ہوئے نے پیرا لگیا ہوا ہے آسے پاسے جانا دین والے کھڑے ہوئے نے حضرت شیما جدوں مسجد نبوی دے قریب پہنچیاں کہ جتھے آقا بیٹھے ہوئے اوتھے قریب پہنچیاں دربار نے پوچھیا بی بی تو کون ہے فرمایا میں محمد نو ملن آئی آخر بی بی کون ہے فرمایا میں محمد نو ملن آئی آخر بی بی کون ہے تیرا نام کی ہے فرمایا نام بعد وچ دساں گی میں اپنے ویر نو ملن آئی آج چھتی آؤ گے تو گل چھتی مکے گی ٹھنڈی ہوا تھوڑے تے پی جانی درود پاک پڑھو صلوات اللہ بڑی دیر کی مہربان تلے میرا میں کچھ نہیں یاد گئے میرے نال بابا جی سن چٹی چادر علی سرکار منڈی آمدآباد ساڈے جتھے اسی رہنے اس کو کے اٹھاڑ کے دیتے جا کے نا چل تے اوتھے ایک بابا جی سی اللہ دے ولی سی ساڈے محلے جتھے اسی رہنے ہاں اوتھے ڈاکٹر صاحب سن میں انہوں نے کہا جی آؤ اللہ دے بزرگاں دی ولیاں دی زیارت کر آئے گی گل بڑی لطیف ہے اور بڑی لطف والی وہ جی ٹھیک ہے وہ بھی ولیاں نال بڑا پیار کرتے ہیں گئے اسی بزرگاں نے پوچھیا میرے کولوں وہ بزرگ جن نے سر تے ٹوپی یا دستا علماء دا حیا کردے سی تے چنگیاں دا حیا چنگے ہی کردے نے یہ گل ہے ہمیشہ یاد رکھو عزت والیاں دی عزت والے ہی کردے نے ہاں جی یہ جملہ بڑا بڑا ہے تسی ماشاءاللہ سمجھدار ہو بڑی گل ہے جی رات ایس وجہ تسی یہ جملہ ہضم کر لو تے یاد کر لو عزت والیاں دی عزت والے کردے مجھے تو کی پتہ انہاں تے ساڈی بھی ہونجے دینی بھی ہونجے توجہ ہے نا انہوں نے فرمایا جی قاری صاحب کیویں تشریف لے آئے ہو میں کہا جی کوئی غرض نہیں صرف تہاڈی دین اور کوئی نہیں تے میں دین دا نکا جا ایک نوکر ہاں حضور دے ممبر تے بیٹھ کے لوگوں کو تبلیغ کرنا تے دعا کرو بھی اللہ سیدھے راہ چلائے تے چنگیاں گلاں کریے وہ بڑے خوش ہوئے میرے نال جڑے ڈاکٹر صاحب سن او مینوں آندے جی میں نہیں گل کرنی جی کرو ہن گل سنیا ڈاکٹر صاحب نے بابا جی دعا کرو میرے کو ہے واہ 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 مریض آیا کر میں اتنے انہوں نے ہاتھ بننے میں کہا ڈاکٹر صاحب یہ نہ آکھو مریض واہ واہ یہ آکھو جی جدو میرے کو بندے آن نہ جی دوائی لے تے اللہ انہوں نے شفا دے تے اللہ انہوں نے شفا توجہ فرمائی ڈاکٹر نا جی نیت چنگی ہوئی نا تے میں یہ سمجھنا کہ وہ اللہ کا ولی کیونکہ وہ تے ہتھوں اللہ نے بڑے لوگوں شفا دی یہ بہت نیک پیش ہے
چھپاؤن واسطے میں انہاں دا نام لیا ہے مت سمجھو کہ سادہ نہیں نام لیا ڈاکٹر صاحب دا نام لے لیا تسی سادے سارے سر دا تاج حضور دے غلام جننے بھی نے انہاں نوں سلام جی آنکھوں تے تقریر چھڑ دینا بڑا ایک ایک دا نام لے لینے نہیں جی یہ جڑے عاشق صاحب ہیں نا ساڈا لے لیا جی نا عاشق صاحب توجہ فرماؤ جی توجہ فرماؤ گفتگو ختم کریے توجہ ایک باری سبحان اللہ اچھی بات حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کی ہمشیرہ پاک آپ نے فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو ملنا ہے آپ چونکہ عمر ظاہری طور پہ وڈیاں سن تے سرکار نو کھڈانیاں سن گودی چاہ کے کھڈانیاں سن تے بڑے ناز سن کہ میرا بھرا ہے تے اللہ نے اتنی شاناں دتیاں نے کہ اپنا سونا تے آخری نبی تے محبوب بنایا ہے میرے ویر نو یار جنہ بھرا انسپیکٹر لگے ہوئے وہ پورے محلے نو سر جین نہیں دیندا ہاں جی جیدہ ویر نبیاں دا لاڑا ہوئے اس بہن کی نفرت اپنے ویر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماندیاں نے میں محمد نو ملنا ہے پھر جواب آیا بی بی کون ہے بی بی کون ہے کتھوں آئی ہے آپ نے فرمایا میرے ویر محمد نو جا کے آکھو تیری بہن شیمہ آئی ہے بہن شیمہ آئی ہے اور لوگ یاد رکھ لو جدو بہنہ ہوئے تے آ جا بہن کا استقبال کرنا وہ دن پیار کرنا وہ دی خدمت کرنا نبیوں دے تاجدار دا طریقہ تے سنت تیرے میرے آقا نے جدو حضرت شیمہ دا نام سنیا آپ نے فرمایا میرے یارو اس بی بی نوار دیوا حضرت شیمہ کے گیا آقا نے مزمل والی چادر کنیا تو اتاری جس چادر دیا قسمہ رب قرآن یاد فرماتا ہے فرمایا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا مسلمان بھائیو او مزمل دی چادر کالا کمبل اتاریا زمین پہ بچھایا صحابہ نو آکھیا چلے جاؤ حضرت شیمہ نو مزمل والی چادر پہ بٹھایا راز نیاز دیا گلاں کیتیاں حضرت شیمہ فرماندیاں نے ویر محمد او ویلا یاد کر او ویلا یاد کر جب تینو گودی چار کے کھڑاندی سا تینو لوریاں سناندی سا تینو لوریاں سناندی سا او ویلا یاد کر آقا دیا اکھاں چوں آنسو سے حضرت شیمہ بھی روندیاں نے پئیاں حضرت شیمہ آندیاں نے ویرا میں جدوں دا سنی تساں ساڈے قبیلے دے قیدی پھڑے ہوئے مینوں بڑا مان میں قیدی لین واسطے آئی آقا رو فرمایا بھی بہن شیمہ تو نہ آتی بھیج دیتی میں آپ تیرے قبیلے دے لوگ لے کے حاضر ہو جانا میں آپ ہی آ جانا سی اے بے رضائی ہمشیرہ رضائی ہمشیرہ دینا حیاء
مصطفیٰ نے سانس میں تینوں دسے حضرت شیما جدو کہتی لے کے گئی لوگوں نے ویکھیا پیسے کوئی نہیں دیتے کسی کی جناب والا سفارش نہیں پائی گئیاں نے کہتی لے کے آ گئیاں نے لوگوں نے اکھیوں کوانے پیدا ہی نہیں ہوا انج دا برا کسے دا ہویا ہی نہیں ہویا ہی نہیں حضرت شیما بلال قبیلے دے لوگ آئے آگیل دن کلمہ پڑھاؤ مسلمان کر دے غلامی چ داخل فرماؤ غلامی چ داخل فرماؤ حضرت شیما نے فرمایا جدوں مسلمان ہو گئے لوگ چلے گئے حضرت شیما پھر سرکار دی بارگاہ چ حاضر نے حاضر نے حاضر نے حاضر نے آپ آدیاں نے میرے ویر محمد او ویلا یاد کرو جدوں بنو سعد قبیلے دیاں بچیاں اپنے اپنے ویراں نوں لے میرے بھائی دیا اکھاں ویکھو کتنیاں سونیاں اے میرے ہاتھ بندے ویکھیا جے بہناں ہمیشہ ویراں نال پیار کردیاں نے ویر باویں دکھ دے برا بلا آکھے او اے آندیاں نے یا اللہ میرا ویر وسدا رہے بالاں دیاں چھوٹیاں چھوٹیاں لڑائیاں منڈیاں دیاں گلاں تو بھائی بہن نوں کہندا میں تینوں نہیں بلانا تو میرے واسطے مر گئی میں تیرے واسطے مر گیا ساڈے معاشرے دی حالت ہے اساں ویندے رہندے ہاں وہ آندا تو مر گیا تو مر گئی میں مر گیا تیرے واسطے بول چال ختم لین دین ختم نا بہن پھر بھی کمرے چ جا کے اکھاں اگے کپڑا لا کے روندی ہے باپ نو یاد کردی ہے ماں نو یاد کردی ہے بابا اماں جدوں تساں ہوندے سو تساں کتنا پیار کردے سو اج بھائی گھر دا مالک بن گیا ہے میں پرائے گھر آ گئی ہوں پھر بھی جھولی چک کے دعا کر دیے یا اللہ ساری دنیا دے دکھ مینوں دے دے میرا ویر وسدا وہ آخی کہ سارے لے کے دینے تو کلا نہیں لے کے دیتا لیکن بھائی دا پرانا 500 دا پرانا سوٹ عید تے تحفہ دیتا ہویا بہنوں نوں الماری چ سجا کے رکھا گیا اوتے کپڑا پائے گا اینوں مٹی نہ لگ جائے کیوں میرے بھرا نے دتا ملے دی بیبییاں ملن آن گیاں نا تے ساریاں نوں واری واری وکھائے نالے چومے گی اکھاں تے لائے گی آکھے گی دیکھو میرے ویر نے دیتا آزما کے دیکھنا کدے نواں پھل آئے فروٹ آن موسمی دا موسم ہوئے کیلے دا ہوئے امب دا ہوئے 200-400 دن آزمان دی خاطر امب لے جائیں بہن دے گھر لے جائیں تے بہن نا خدا دی قسم ہے وہ سارا سال اس لذت ہی رہ گئی میرے ویر نے مینوں امباں دا تحفہ پیش کیتا کدے 15 دن بعد مہینے بعد نا ادھے منٹ دی کال کری ادھے منٹ صرف 15 سیکنڈ ادھے منٹ دی کال کری آخی بہن تیرا کی حال ہے بچے کیسے ہیں بس انی گل کر کے تو فون بند کر دیں بہن خدا دی قسم پورا مہینہ وہ لذت رہ گئی انہوں وہ خوشی نال پھولے نہیں سمائے گی گھر خوشی خوشی کدے ادھر کدے ادھر کدے ادھر وہ آکھے گی میرے ویر دا فون آ
خدا را بہنا نال پیار میریاں بہناں بھی بیٹھیاں نے میریاں بچیاں بھی بیٹھیاں ساڈیاں ماواں بھی تشریف فرما میں ہاتھ بن کے انہاں نوں ہی کہاں گا ویراں نال پیار کریا کچھ نہیں ہوندا 200-400 نال بندے دا کوئی فرق نہیں پیندا محبت ودی ہے نالے ویکھو کدے عید دی چھٹی آئے عید دی چھٹیاں آن بچیاں نوں تے بہن بچیاں نوں آندی ہے ماموں نوں ملن جانا بچے آندے نے ٹھیک ہے اماں چلیے بچیاں نوں لے کے آ جائے نا ماموں دے گھر بچیاں نوں آندی ہے بھی 10 چھٹیاں نے اپا 10 دن رہ کے آنا اگوں جدوں بھائی دا رویہ بدلدا ہے نا 1-2 دناں بعد چہرے تاثرات بہن پڑھ لیندی تے بچیاں نوں آندی آؤ چلیے واپس اماں تسی تے آکھیا جی 10 دن ماموں کول رہ کے تے صحیح گلاں وی نہیں کیتیاں وہ آندی ہے نہیں پتر آؤ چلیے تہاڈی پڑھائی دا حرج ہے بھائی نوں آندی ہے سانوں بس والے اڈے تے سٹینڈ تے گڈی تے موٹر سائیکل تے بٹھا کے چھڈیا یا گھر چھڈیا تے بہن نہ پیچھے بیٹھ کے نا روندی ہے آواز نہیں آتی روندی ہے بھئی واہ میرا بابا ہوندا سی اسی اپنے بابے دے گھر دیاں رانیاں ہوندیاں سی اج تو مالک بن گیا دیاں لئی پردیس دے بابے پتراں لئی جگیراں چپ رہنا منہ کچھ بھی نہ کہنا انہاں دیاں تقدیراں مکرم سامعین جدو بہن اپنے خاوند دے گھر پہنچ دی ہے نا خاوند کو پوچھ رہا بھی تو تے 10 دن رہن واسطے گئی سی تے واپس آ گئی ہیں وہ اگو اے نہیں آندی بھائی دا رویہ چینج ہو گیا خدا دی قسم آزما لینا وہ اے آندی ہے بھرا تے آندا سی نہ جا اونے تے بڑیاں منتاں کیتیاں وہ تے ہر ایک آندا سی بھی بہن 2-4 دن ہور رہ پے وہ تے بڑیاں منتاں کرتا سی نہ جا پر میں پھر آپ ہی آ گئی میں آپ ہی اللہ خدا را اے بہن بھائی اے صحیح نہ لڑیا کرو اے ساڈے معاشرے دے اندر بڑے معاملات نے چھوٹیاں گلاں کی پتہ سویرے اسی اج سونا سویرے اٹھنا ہے ہاں جی چھوٹی گل تو ساں اتنا لڑ پینے ہیں بھی ایک دوسرے نو ویکھنا ہی گوارا نہیں کرتا برداشت نہیں کرتے خدا را انج نہ کرو والدین دا حیا کرو چھوٹیاں نال شفقت کرو بڑیاں نال بڑیاں دا ادب کرو یہی سارا کچھ ہے ادب تو سب کچھ لبدا ہے محبت ونڈیا کرو جی سارے نہیں اچھی گل ہے اگر انہاں دا معاملہ ہے تے حضور دے ذکر دے ملاد دے ذکر دی محفل ہے تے اللہ رسول دی رضا واسطے نالے رب بھی معاف کرن والا ہے تے او معاف کرنے والے پسند کرتا ہے اللہ آخری گل کریے تے گفتگو ختم کریے حضرت حسن تے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے درمیان نا تھوڑی جی ایویں رنجش ہو گئی اور بھراواں چ ہو گئی ہو جاندی ہے نا ہاں آسم بھائی کہہ رہے ہیں یہ میں نے نہ پوری گل بھی نہیں کرنے دیتی یہ جسٹس استخار بڑے بیٹھے ہوئے ایک گانا نہیں بول پہ نے تے حسن تے حسین تے ایسے بھرا نے جی انہاں وچ تے ایسا معاملہ ہے نہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں آسم بھائی وہ سانو سمجھان واسطے تھوڑی جی شکر رنجی ہو گئی تے حضرت حسن تے حضرت حسین کسی نے آکھیا حضرت حسین نو کہ تسی چھوٹے ہو تسی پہلے بلاؤ آکھیا بھی میں نہیں پہلے بلانا گل سنیا نا بھائی صاحب تسی بڑے ہو گئے اے بڑے ماشاءاللہ تے توجہ آکھیا کہ تسی چھوٹے ہو او بڑے نے تے تسی بلا لو پہلے آپ نے فرمایا پہلے میں نہیں بلانا میں حضور اپنے نانا سرکار کی حدیث سنی ہے کمی بیشی اگر ہو جاوے تے معافی پہلے مانگ لئیے مفہوم ہوندا میں بیان کرن لگیا مفہوم یہی بنتا ہے تقریبا
حضرت حسین پاک نے فرمایا میرے نانا جان نے فرمایا ہے دو بھرا مسلمان سکے ضروری نہیں بھی خونی رشتہ ہی ہوئے مسلمان ساری بھرا دو مسلمان بھائی آپس سے لڑے ہون تے جیڑا پہلے بلاوے نا اللہ ان دے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے سبحان اللہ تے میرا ایویں کنا اے بھی محبت ہے حضرت حسین نے آکھیا بھی تاں واسطے اونج میں بلاواں تے ٹھیک ہے لیکن میرا دل کردا ہے کہ میرا بھرا نیکی لوے نہیں تو جو فرمائی جو بڑا بھرا ہے پھر بھی بڑے بھائی دا اتنا خیال ہے اے چھوٹا انج دا ہوے تے پھر بڑا ہو سکدا نہیں ہوندا ہے نا تے اس واسطے اگر کوئی معاملہ کوئی بھی ہے سارے واسطے گل ہے کہ حضور سرکار کا فرمان ہے اساں تے مسلمان ہاں نا جی حضور دے امتی ہاں گناہ گار بنے ہاں ہو سکدا ہے ساڈی اس نیکی دی وجہ تو رب ساڈی بخشش فرما دے ہاں جی او دی رحمت بہانے لبھی ہے نا لڑنا نہیں چاہیے بالکل نہیں ہاں اگر کوئی لڑے نہیں او دے کول معافی مانگو تے معافی منگن والا بندہ نا رب نوں بڑا پسند ہے ہاں جی ملو گیا کہہ رہے ہیں سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ابھی میں دیکھا جو دل کی چل رہی ہے پر یہ لا الہ الا اللہ ہو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ہو لا انشاءاللہ حضور ایک دعا فرما دینا اور مدینے جان تے دو وہی بڑی اچھی گل ہے جی اللہ پاک انہاں دا پیار جی ظن المؤمنین خیر ایمان والے واسطے اچھا گمان کرنا چاہیے کئی باری بندہ کسی دے کہن تے مل لیندا ہے پر دل اونج ہی رکھدا ہے وہ بندہ تے منافق ہے تے اللہ نہ کرے انہاں وچ ایسا معاملہ نہیں نا جی اساں ایسی کوئی گل ویکھیے نہ چاہیے ایسا تے معاملہ محفل دی برکت ہے تے اجی اس چلو اللہ کرے جی اللہ حج بھی نصیب فرمائے ایسا دعا کریے اللہ پاک کچھ نہیں ہوتا بندہ غلطی اگلا بھی کرے نا تے میرا تے دل آندا میں معافی مانگ لے کوئی نہیں یار بھاویں غلطی ہوندی ہے کوئی نہیں اللہ رسول راضی کرنا ہے دنیا پتہ نہیں کتنی دیر زندہ رہنا اساں لنگر شریف کرنا ہے انشاءاللہ تے ماشاءاللہ تے صرف ایک شعر آپ پڑھنا وہ بھی تسی اجازت دیو تے اجازت دیو تے ویسے تقریر ختم ہے ماشاءاللہ تے پڑھنا سارے نے مل کے یا رسول اللہ جنہیں اچھی کہنا وہ یا رسول اللہ چوکلے انسان نے پائی جو ماشاءاللہ یا رسول اللہ سارے نے اچھی کہنا عاشق صاحب ہاں جی تے مل کے اکھنا کدی آؤ غریباں دے محلے سارے نے اکھنا کدی آؤ غریباں دے محلے رسول اللہ
رسول اللہ سارے نے کہنا سارا شیر نہیں یا رسول اللہ آسے پاسے ویکھو نالے یار دا نام آئے مل کی اکھنا کدی آو غریبان دے محلے یا رسول اللہ کدی آمین اگر کوئی عمدن ساون خطا ہوئی ہے پرانے گفتگو اللہ معافیت سجنا راضی ہیں شکر ہے تمہیں راضی ہو جب ملنگ تیرے ورگا ملنگ راضی ہو جائے تو کی چاہیے اللہ پاک راضی قبول فرمائے آمین مصطفیٰ جان رحمت تیرا کھڑو سلام شمائی نظم ہدایت بیلا کھڑو سلام جس حالی گھڑی چمکا ہے راہ چاند جس حالی گھڑی چمکا ہے آقا چاند اس دل حضرو ساعت بیلا کو سلام مصطفیٰ بیلا کو سلام شمائی نظم ہدایت بیلا کو سلام جس کے خط میں نبوت پہ پہرا دیا جس نے خط میں نبوت پہ پہرا دیا جس نے خط میں نبوت پہ پہرا دیا ایسے خادم کی خدمت تیرا جس نے حق عاشقین کا ادا کر دیا باپ خادم کی عظمت تیرا کون سلام کون سلام جانے رحمت یا الہی واسطہ ذکر رسول اور واسطہ آل رسول اور واسطہ اصحاب رسول دست بستہ کھڑے
کا یہ سب تیرے حاضر غلام اور پیش کرتے ہیں علماء سلام. سلامت مسلمین الہ العالمین. اس محفل پاک کو اور اس میں جو بھی ذکر اذکار ہوا مولا کریم کھانے کا اہتمام کیا گیا، یہ سارا ثواب تیری پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما. مولا کریم اس پر جو تو اپنی شان کے مطابق ثواب عطا فرمانے والا ہے، اسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بکسبنا میں ہدیۃً پیش کرتے ہیں، قبول فرما. مولا کریم حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان خصوص حاضرین حاضرات کے لواحقین رشتہ دار اعزاء و اقربا دنیا سے ایمان کی سلامتی سے چلے گئے، سب کی روح کو درجہ پیش کرتے ہیں، قبول فرما. مولا کریم سب کی کامل بخشش فرما، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. جو مسلمان پریشان ہیں پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں شفائے کاملہ عطا فرما، جو مقروض ہیں قرضے سے خلاصی عطا فرما. مولا کریم ہم سب کی دعاؤں کو ہم سب کی حقیقی قبول و منظور فرما. مولا کریم بالخصوص اس ساری محفل پاک کا ثواب مہر محمد عاشقوں کا ساتھ ان کی روح کو احسان کرتے ہیں، قبول فرما. مولا کریم بھائی صاحب کے والد گرامی کی کامل بخشش فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. جو مسلمان گھروں اسپتالوں میں بالخصوص بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عطا فرما. بالخصوص وقار بھائی کی نانی اماں جان کو صحت و تندرستی والی لمبی عمر عطا فرما. مولا کریم ان کا سایہ عافیت اور تندرستی کے ساتھ دل کے سروں پہ دیر کہنے دائم فرما. مولا کریم نبی پاک علیہ السلام کے توسل سے جتنے بھی بیمار ہیں سب کو شفائے کلی عطا فرما. جو مولا کریم جو مسلمان جس وجہ سے بھی جس پریشانی میں مبتلا، ہر مسلمان کو ہر قسم کی پریشانی سے اپنی پناہ عطا فرما. مولا کریم بالخصوص جو مسلمان رزق کے لیے پریشان ہیں ان کے لیے اچھے اسباب عطا فرما. جتنے بھی ثنا خان تشریف لائے، عاصم بھائی بیٹھے ہیں، دیگر بزرگ بھائی بچے مائیں بہنیں بیٹیاں اور بالخصوص عمر بھائی سونگ والے، مولا کریم ہم سب کی حاضری کو قبول فرما. یہ انہوں نے ماشاءاللہ بڑا اچھا تیرے محبوب کا ذکر کرنے کے لیے ساؤنڈ پلیٹ کیا ہے، ان کی عزت میں ڈھیروں بڑھ گئے. مولا کریم جو کچھ ہم نے مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو ہم نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے، تو دلوں کی باتوں کو جانتا ہے. مولا کریم ہمیں وہ بھی عطا فرما. وقار بھائی کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما، خزانہ غیب سے رزق عطا فرما. اصغر بھائی کو مولا کریم دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما. مدثر بھائی کے کاروبار میں رحمتیں عطا فرما. جتنی بھی مشکلات کا سامنا مشکلات کو دور فرما. اللہم ربی اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. وصلی اللہ تعالی علی الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا